بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیبیں، آدھی دنیا پریشان ہے، لیکن پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ ترکیب میں ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ترکیب آپ کی سوچ کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ جو سوچیں گے ویسی ترکیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ طلبہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ترکیب کوئی انوکھی چیز ہے۔ تو یہ انوکھی چیز ہم جب سیکھیں گے تو آئے گی، جی نہیں، یہ انوکھی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو آتی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے فقط کی ترکیب کرنے کا۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کی ترکیب سے متعلق ملیں گی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ فقط ہاں جی بڑی اوکھی ترکیب ہے، یہ مشکل ترکیب ہے، مشکل نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ مجھے بتائیں، آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب کرنا آتی ہے؟ اضرب لکھا ہو اگر اضرب، اس کی ترکیب کرنا آتی ہے؟ آپ بولیں گے آتی ہے۔ اضرب فعل انت فاعل، ٹھیک ہے، ایک یہ۔ دوسرا، آپ کو شرط و جزا کا پتہ ہے؟ اب یہ میں نے کوئی مشکل باتیں تو نہیں پوچھی نا آپ سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ثانیہ کا طالب العلم ہو اور اس کو شرط اور جزا کا ہی نہ پتہ ہو۔ پتہ ہوتا ہے، اس کو شرط و جزا کا پتہ ہوگا۔ یعنی ایک دو جملے ہوتے ہیں، ایک کو شرط بولتے ہیں، دوسرے کو جزا بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اور یہ آسان ہی ہوگا۔ تیسری ایک بات ہے، وہ آج میں آپ کو سکھا دوں گا تو وہ بھی پتہ چل جائے گی، اذا، اس کا استعمال۔ یہ میں نے آپ کو سکھا دینا ہے اور آج کے بعد آپ کو یہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دو باتیں آپ کو آتی ہیں، اور تقریباً جرنل ترکیبوں میں بس یہ دو چار باتیں ہی ہوتی ہیں۔ دو یہ ہیں، کوئی اور ترکیب آئے گی تو اس میں دو تین اور ہم بتا دیں گے، تو وہ دو تین باتیں ہی گھوم پھر کے آ رہی ہوتی ہیں، یعنی موصوف صفت، مضاف مضاف الیہ، حال ذو الحال، مفعول فعل فاعل، یوں کر کے یہ 5-7 چیزیں ہی گھوم پھر کے آ رہی ہوتی ہیں، کوئی بہت اوپر کی چیزیں نہیں لانی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب اس ترکیب میں دکھنے میں یہ بڑی مشکل لوگوں کو لگتی ہے، لیکن جملہ فعلیہ اگر آپ کو آتا ہے تو یہ ترکیب آپ کی پھنسے گی نہیں، اور شرط و جزا کا پتہ ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں اٹکے گی۔ اور اذا تو میں نے آپ کو بتانا نا، یہ آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے، ورنہ اذا کا نہ بھی پتہ ہوتا تو آپ کی ترکیب ہم سیدھی کروا دیتے۔ ہاں جی آ جائیں۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک فا ہے اور یہ قط ہے، یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، ٹھیک ہے؟ اس فا کو جو آپ کا دل کرے وہ بنا دیں، جزائیہ بنا دیں، فصیحیہ بنا دیں، جو دل کرتا ہے وہ بنا دیں یار۔ عاطفہ بھی بن سکتا ہے، آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ عاطفہ بھی بن سکتا ہے، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے بتانے سے نہیں، آپ کے ترجمہ کرنے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جو دل کرے وہ بنائیے گا۔ میں نے یہ دو بنائے ہیں، جزائیہ کے پیچھے شرط آئے گی، آگے جزا ہوگی، اور فصیحیہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ فصیحیہ اس فا کو کہتے ہیں جو پیچھے کسی محذوف پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، یعنی فصیحیہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ بتائے گی یہاں کچھ محذوف ہے۔ یہ بھی ایک نئی بات ہے، اس لیے میں نے بتا دیا، ورنہ جزائیہ سے بھی ہم گزارا کر لیتے، ہم نہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا دل کرے اس فا کو بنائیں، یہ کوئی لکھی پڑھی باتیں نہیں ہوتی، ترکیب آپ کے گھر کی ہوتی ہے جی۔ آگے ہے قط۔ قط اس میں فعل ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اس میں فعل بمانا انتہی، انتہی سمجھتے ہیں؟ یہ انتہی فعل امر ہے، یعنی قط اس میں فعل بمانا انتہی فعل امر۔ اب اس کی ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی ترکیب کر دیں۔ اب اس کی ترکیب یہ والی ہو جائے گی، جملہ فعلیہ جو میں نے 1 نمبر پوائنٹ لکھا تھا، آتی ہے نا آپ کو؟ جی لکھ دیں آپ۔ اب انتہی صیغہ آتا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ ایک جنرل نالج ہے، علم میں اضافہ ہے، ورنہ ثانیہ کے بچوں کو مجھے پتہ ہے یہ آتا ہوتا ہے۔ یہ ہے انتہا ینتہی انتہاءً سے،
فعل امر، یہ اصل میں تھا تنتہی، فعل مضارع سے امر بنتا ہے. تو مضارع سے جب امر بناتے ہیں تو دو حرکتیں کرتے ہیں. پہلی حرکت ابتدا میں ہوتی ہے، دوسری حرکت انتہا میں ہوتی ہے. ابتدا سے علامت مضارع کو غائب کرنا ہوتا ہے، سو ہم نے کر دیا. اب اگر حمزہ وصلی کی ضرورت ہو تو وہ لگا لیتے ہیں. اور آخر میں جو حرکت کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جزم دینا ہوتا ہے. تو جزم صحیح کا تو یوں کر کے آتا ہے، لیکن جو ناقص ہوتا ہے اس کا یوں کر کے آتا ہے، یعنی حرف علت کو گرانے سے آتا ہے. یہ جزم ہوتا ہے فعل مضارع کا. تو یوں یہ بنتا ہے انتہی، لکھنے میں یہ یوں لکھا جائے گا انتہی، انتہا ینتہی سے فعل امر حاضر. اب اس کی ترکیب کرنی ہے ہم نے جی. اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور فعل امر حاضر معروف ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور اجوف ناقص یائی ہے اور باب افتعال ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ ہے جی ہمارا فعل. یہ فعل ہے، اس میں ہی انتا اس کا فاعل، کیونکہ فعل کبھی اکیلا نہیں آتا. جملہ فعلیہ کی ترکیب آپ کو آتی ہے. یہ انتا اس کا فاعل، فعل فاعل ملا جملہ فعلیہ. جب جملہ فعلیہ ہے، یہ میں نہیں آپ کو بتا رہا، یہ آپ نے بنایا جملہ فعلیہ، اتنا آپ کو آتا تھا. اب یہ جملہ فعلیہ ہو چکا، فعلیہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے پیچھے فا ہے، فا کو آپ نے ہی جزائیہ بنایا، سو یہ جزا بنے گا. آپ نہیں بنایا، میں نے نہیں، یہ آپ کو آتا ہے، پہلے سے ہی آتا ہے، میرے بتانے سے نہیں آیا. اب ایک بات میں شاید آپ تھوڑا سا پریشان ہونے کی کوشش کریں کہ اب محذوف کون سا نکالنا ہے. تو میری جان محذوف بھی وہی نکالنا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. چلے اس کا معنی کر لیں تاکہ پچھلی بات آپ کو جوڑنے میں آسانی ہو. اس کا معنی ہے فقط کا. تو تم بس کرو، تو تم انتہا کر دو، تو تم ختم کر دو، تو تم بس کرو. اب یہ جملہ ہے، اس کے پیچھے کچھ ملائیں تاکہ آپ کی بات مکمل ہو سکے. جیسے اگر آپ یہ کام کر لیں تو بس کریں، اگر یہ کام ہو جائے تو بس کریں، جب آپ کھانا کھا چکے تو بس کر دیں، جب آپ بات کر لیں تو بس کر دیں، جب آپ لڑ چکے تو بس کر دیں. یہ سارے جملے آپ کے ہی ہیں، جو مرضی یہاں لگا لیں، آپ کی ترکیب آپ کے گھر پہ مکمل، جو مرضی جملہ لگا لیں. جہاں جو سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں، جو آپ کو من میں خیال آئے وہ آپ جملہ یہاں ایڈ کر لیں. یہ میات و عامل کی عبارت میں لکھا ہوتا ہے سٹارٹنگ میں ثانیہ کے طلبہ کے لیے، اور میات و عامل میں حروف جارہ کا سبق ہے. پیچھے بات یہ ہوئی ہے کہ پہلی نوع ان حروف کے بارے میں ہے جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں. تو آپ کہہ لیں جب آپ کو سمجھ آ جائے تو بس کریں، اسی پر بس کر دیں. سمجھ آ جائے تو بس کر دیں، پھر اور نہ کسی الجھن میں الجھیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے تو بس کریں، جب آپ جر دے دیں تو بس کریں، اگر آپ سمجھ چکے تو بس کریں. یہ سارے جملے آپ کے ہی ہیں، جو ان میں سے دل کرے وہ یہاں لگا لیں. آپ کون سا لگانا چاہتے ہیں؟ جو معروف لفظ ہے وہ ہے اذا جررت، جب آپ جر دے دیں تو بس کریں، یہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ جو اذا جررت ہے، اس کی ترکیب کیا کرتے ہیں؟ یہ یوں ہے، اذا اس میں ظرف ہے اور یہ مفعول فی مقدم، جررت فعل، تا اس کا فاعل. فعل کی پوری ڈیٹیل لکھوں. جرہ، جرہ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد، مضاعف ثلاثی، اسباب نصر ینصر. تو یہ فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے. فعل، فاعل اور مفعول فی مل کے جملہ فعلیہ.
ہاں جی یہ بھی آپ کو آتا تھا نا، یہ بھی آپ کو آتا تھا، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ۔ میرے طلبہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ یعنی یہ اس کی ترکیبیں کیسے ہوتی ہیں؟ ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں، فعل فاعل مفعول ملا کے جملہ فعلیہ۔ آپ بھی ایسے ہی کیا کریں، الجھنا چھوڑیں، سلجھنا سیکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جملہ فعلیہ۔ اب یہ جزا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو شرط بننا پڑے گا، شرط اور جزا کو ملائیں، جملہ شرطیہ۔ قبول ہے جی؟ قبول ہی قبول ہے جی، اتنی بات ہوگی۔ یہ ہے اس کی ترکیب، امید ہے آپ کو آ گئی ہوگی، آ نہیں گئی ہوگی، یہ آپ کو آتی تھی، میں نے صرف آپ کو اتنا کیا ہے کہ لفظوں سے کھیلنا سکھایا۔ آپ بھی کھیلیے، یہ گیم ہے، آپ جتنا کھیلیں گے اتنا آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ یہ پچ آپ کی، گراؤنڈ آپ کا، کھیلیں، چھکے ماریں، آپ سیکھ جائیں گے۔ میں اپنے طلباء کو پتہ کیسے بات باور کروایا کرتا ہوں کہ میری جان یہ قرآن بھی نہیں ہے اور یہ حدیث بھی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں محتاط رہ کے چلنا ہوتا ہے، لکھی پڑھی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ گراؤنڈ نحو کا آپ کے گھر کا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے کھیلیں، پیچ چھوڑ کر کھیلیں، آپ آگے بڑھ کر کھیلیں، جتنا کھیل سکتے ہیں، جتنا کھیلیں گے اتنا یہ آ جائے گا۔ سو ترکیب میری نہیں ہوتی، ترکیب آپ کی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں تک تو ہماری ترکیب ہوئی۔ اب ایک میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک سبق آپ کو ساتھ سمجھا کے جاؤں گا، تو میں سبق کی طرف آ جاتا ہوں۔ چلیں جی، یہ میں نے اذا بتایا، لیکن یہ اذا ہے اس میں ظرف، ٹھیک ہو گئی؟ اذا اس میں ظرف ہے، یہ بنتا ہی مفعول فی ہے، یہ بھی اس میں ظرف ہے تو مفعول فی ہی بننا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اذا شرط کے معنی کو متضمن ہو، یعنی اذا کے ساتھ شرط اور جزا آ رہی ہو، تو بعض بچے یہ غلطی کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنی۔ بعض کہتے ہیں یہ حرف شرط ہے، یہ حرف شرط نہیں، یہ اسم ہے، اور جو اسم ہوتا ہے اس کا محل اعراب ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کو نصب کس نے دیا ہے، یہ اسم ہے، یہ ایک پوائنٹ۔ اب اس میں 3 قول ہیں، 1 2 اور 3۔ یہ اذا جررتا والی بات، اذا جررتا، ٹھیک ہو گئی؟ تو پہلا قول جسے کہا گیا یہ تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ اذا کو مفعول فی بنائیں اور مضاف نہ بنائیں، اسی فعل کا، اسی فعل کا مفعول فی بنائیں جیسے ہم نے ترکیب میں بنایا۔ یہ تحقیق والا قول ہے، یعنی اس صورت میں اذا مضاف نہیں ہوگا۔ میں نے بھی نہیں کیا تھا ترکیب میں، بشیر الناجیہ والوں نے اسے یہی کہا ہے کہ یہ اذا شرط کے معنی کو جب متضمن ہوگا تو اسے مضاف نہ کرنا یہ تحقیق کے مطابق ہے، ٹھیک ہو گئی؟ یہ بات ہماری مکمل ہو گئی، فعل فاعل اور یہ مفعول فی، مضاف نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو مضاف کر دیں، یعنی اذا مضاف، جملہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر مفعول فی کس کا؟ شرط جزا کا، جو بھی آپ کی جزا ہے، یعنی جزا والا جو آپ کا فعل ہے، جزا والا جو جملہ ہے، اس جملے میں جو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا وہ اس مفعول فی کو قبول کرے گا۔ سمجھ آ؟ جیسے قط میں کیا تھا؟ انتہی، انتہی فعل، انت فاعل، اور یہ مفعول فی، جملہ فعلیہ۔ دوسرا قول یہ ہے، یہ جمہور کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اذا مضاف اور جملہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ، کوئی پوچھے کہ اذا کو نصب کس نے دیا ہے تو کہہ دیں اس فعل نے دیا ہے، اس نے دیا ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے تو اس کو کہہ دیں یہ اذا کا مضاف الیہ بن رہا ہے، مجرور نہیں۔ اس قول والوں نے یہ کہا ہے کہ جزا کے ساتھ اس کو نہ چھوڑیں، جوڑیں، اذا مضاف جررتا مضاف الیہ، تو اذا مضاف عامل اس جررتا کا،
یعنی جررتا کو محل جر میں اس نے ڈال دیا. اچھا بھائی اذا کو نصب کس نے دیا ہے؟ اذا کو جررتا نے دیا. لینا دینا کر رہے ہیں وٹا سٹا. اذا جررتا سے عمل لے رہا ہے اور جررتا اذا کا معمول بن رہا ہے. یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ جو خود معمول ہوتا ہے، معمول اپنے عامل کو منہ نہیں دے سکتا، معمول اپنے عامل پر عمل نہیں کر سکتا. تو اگر اذا کا یہ معمول ہے تو یہ اس کو نصب نہیں دے سکے گا، اور اگر اس نے اس کو نصب دیا ہے تو پھر یہ اس کا معمول نہیں بن سکے گا. یہ تیسرا قول بھی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پہلا محقق، دوسرا جمہور کا، اور تیسرے کو ضعیف قول قرار دیا ہے. یاد رکھیں گے تو بہت سارے مواقع پہ کام آئے گا. بنیادی بات اذا حرف شرط نہیں ہے، یہ اسم ہے اور اس میں ظرف ہے، متضمن لمعنی الشرط ہے.